الرحمن الرحيم. الاستغفار. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأخرج أبو نعيم في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم درق لساني فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله عز وجل كل يوم 100 مرة. وأخبرنا أبي شيبة عن حذيفة مثله كما في الكنز. وفي رواية أخرى عنه عند أبي نعيم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن لي لسانا ضربا على أهلي قد خشيت أن يدخلني النار، فذكر مثله. وأخبرنا بالدنيا بالبياقي والأصبهاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: استغفر الله، فاستغفرنا فقال: أتموها 70 مرة، يعني فأتممناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم 70 مرة إلا غفر الله له 700 ذنب. وقد خاب عبد أو أمة عمل في يوم وليلة أكثر من 700 ذنب. كذا في الترغيب. وآخر من النجار مثله كما في الكنز. میرا عزیز دوستو، استغفار سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار تو جب کرنا جب کوئی گناہ ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے، حالانکہ اس طرح اللہ کو اللہ کہہ کر پکارنا اس ذات مقصود ہے. اس طرح استغفار کا مطلب ہے اللہ کو غفار یقین کر کے پکارنا. اللہ کو پکارو، اس نے ذات سے یا صفات سے. اللہ کہہ کر پکارنا، ذات سے پکارنا. رحمان کہہ کر پکارنا، اس میں صفات سے پکارنا ہے. استغفار کرنا اللہ کو اس کی صفت غفاری سے پکارنا ہے. استغفار کی ذات مقصود ہے، گناہ ہو جائے استغفار گناہ ہو، اس کی ذات استغفار ہے. اس کے بہت فائدے. پہلی بات تو یہ ہے استغفار کی کثرت سے آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. استغفار کی کثرت عمل کی توفیق کو بڑھا دیتی ہے. استغفار کی کثرت عمل کی توفیق کو بڑھاتی ہے، بلکہ استغفار کی کثرت سے علم بھی بڑھتا ہے. سب سے زیادہ علم پکڑنا استغفار ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث کا حافظ ہیں صحابہ کے درمیان. 12,000 استغفار روزانہ کرتے اور کہتے تھے یہ استغفار 12,000 سے زیادہ نہیں ہے، یہ میرے گناہوں کا قرضہ ہے. اس کے میں کیا کہ استغفار، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ استغفار کو کر لیتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. استغفار کرتے ہیں مگر حالانکہ توبہ کرنا سب سے مشکل ہے، استغفار آسان ہے. قرآن نے ضرور حکم دیا ہے بس قبل حکم سننا توبوا الیہ. اللہ تعالیٰ والے گناہ کی استغفار کرو، استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو. لوگ استغفار کرتے ہیں مگر یہ وجہ ہے اس کی کہ توبہ اگر نہیں کرتا ہے تو استغفار سے گناہ معاف نہیں ہوگا. اگر توبہ کے بغیر استغفار سے گناہ معاف ہو جاتا تو ابلیس کی معافی ہوتی.
ابلیس نے استغفار تو کیا تو نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں دور پر، آپ میرے لیے سفارش کر دیں، میں معافی چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ یہ بخشش نہیں چاہتا، لیکن وہ مسلم سے وعدے نہیں کہ وہ توبہ چاہتے نہیں، نہیں وہ کہہ رہا ہے میں توبہ کروں. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ وعدہ کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے تم ابلیس سے کہو کہ آدم کی قبر کو چل رہا ہے. ابلیس نے کہا میں تو حیات میں کیا کروں، میں نے ایمان کروں، ان کے قبر کیا سجدہ کروں. توبہ سے انکار کر دیا. اس لیے توبہ زبان کا فعل نہیں ہے، استغفار زبان کا فعل ہے، توبہ زبان کا فعل نہیں ہے. استغفار زبان کا فعل ہے، استغفار ذکر ہے، توبہ استغفار توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کو ادھورا چھوڑ دیں اور آپ اس طرف گئے ہیں گناہ کے غلط راستے پر، آپ وہاں سے واپس آ جائیں. واپسی کا نام توبہ ہے. ابلیس نے توبہ سے جب توبہ نہیں ہوئی پھر استغفار سے کیا ہوگا؟ اس لیے ولم یصروا علی ما فعلوا کی شرط ہے کہ انہیں اپنے گناہ پر اصرار نہ ہو. آدم علیہ السلام کو گناہ پر اصرار نہیں ہو، ابلیس کو اصرار ہو. ابلیس کو اصرار ہوا، آدم علیہ السلام کو اصرار نہیں. لم نجد له عزما کا مطلب یہ کہ غلطی آدم سے نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی پر مصر اور پختہ نہیں. آدم غلطی پر پختہ ہو، وہ ابلیس غلطی پر پختہ ہو. آدم علیہ السلام غلطی پر پختہ نہیں، غلطی پر اڑے نہیں ہو. پھر استغفار کیا کرو کثرت سے. استغفار کی بہت آئے. اس سے کیا علاج ہے؟ قرضے کی ادائیگی ہے، مال کی وسعت ہے، علم کی زیادتی ہے اور عمل کی توفیق بڑھ جاتی ہے. اس سے کوئی گناہ نہ ہو، بالکل قطعاً کوئی آدمی ایسا ہو جو کوئی گناہ نہ ہو. تو گناہ کرنے کی وجہ سے استغفار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان عابدوں کو، ان زاہدوں کو اور ان نیک لوگوں کو لے جائیں گے اور بدکاروں کو لائیں گے اور گناہ کریں گے، اللہ سے استغفار کریں گے تو ان کو معاف. اس سے استغفار کی بیماری ہوتی ہے. کوئی قوم گناہ کرنے کی وجہ سے کیا نہ کرے، استغفار نہ کرے تو اللہ ایسے قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی، استغفار کرے گی. اللہ ان کے استغفار کو، ان گناہوں کو شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا سوچتا ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے. حالانکہ اللہ کی طرف سے معافی کی امید گناہ کے بعد ہو تو بھی ہے، اور اگر معافی کا خیال گناہ سے پہلے ہو گیا تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا. ایسی عادت عام لوگوں کو یاد کر اللہ معاف کر دیں. حالانکہ استغفار گناہ پر جری ہونے کے لیے نہیں ہے، استغفار گناہ سے بری ہونے کے لیے. استغفار گناہ سے بری ہونے کے لیے ہے، بری ہونے کے لیے نہیں. اگر آپ گناہ کے درمیان یا گناہ سے پہلے اللہ کی مغفرت کا تصور کر رہے ہیں تو آپ گناہ پر جری ہوتے ہیں. اگر آپ کو استغفار کا خیال مغفرت کی طرف گناہ کے بعد ہوتی ہے تو پھر آپ گناہ سے بری ہوتے ہیں. سمجھے بات؟ اس لیے میں نے خود استغفار کرنے آیا. اس میں استغفار کا جو حکم آیا ہے اس کی ہمیں حاجت اور ضرورت ہے، وہ استغفار کی کثرت ہے.
فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے اور آپ کی زبان سے شہری طور پر 100 مرتبہ استغفار ہم اپنی آکان سے سن جا کرتے تھے. اتنا استغفار تو آپ کا ایک مجلس میں شہری تھا شہری استغفار اتنا جہری استغفار ہے کہ ہم شمار کے لیے 100 مرتبہ ایک ہی مجلس میں آپ کا صرف مغفرت رسولی و تب علیہ انک انت التواب الرحیم ایک مجلس میں 100 مرتبہ آپ کے استغفار کر دینا. یہ تو وہ ہے جو صحابہ شمار کرتے تھے. جو سنائی نہیں دیتا تھا وہ اس کا علاوہ ہوگا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میں نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی. یہ شکایت وہ لوگ کرتے ہیں جاری زبان جب ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج تو ہے استغفار سے کہاں واقف ہو, استغفار سے کہاں واقف ہو, استغفار علاج ہے زبان کی تیزی کا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں روزانہ اللہ تعالی 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک روایت میں ہے مجھے کہ ناظرین میں حاضر ہو, میں نے عرض کیا رسول اللہ میری زبان میرے گھر والوں سے بڑی تیز ہو گئی اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ زبان کی تیزی مجھے جہنم میں داخل کر دے, جہنم میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا کہ تم استغفار سے کہاں واقف ہو, استغفار کی پسند کرو, اس میں غصے کا علاج ہے. ہماری فرماتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے. آپ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو. ہم نے ایک مرتبہ کہا استغفر اللہ. آپ نے فرمایا نہیں 70 مرتبہ استغفار کرو. چنانچہ ہم نے 70 مرتبہ استغفار کیا. آپ نے فرمایا جو بندہ یا بندی اللہ سے ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کر لے اللہ اس کے 700 گناہ معاف. 70 مرتبہ کے استغفار پر 700 گناہ معاف. اور فرمایا کہ ناکام نامراد ہو گیا وہ بندہ یا بندی جو ایک رات میں 700 گناہ سے زیادہ کر لے. استغفار بذات مقصود. دوسری بات یہ بھی ہے کہ نیک عمل کے بعد استغفار, نیک عمل کے بعد کتنا سب سے اعلیٰ نماز وہ صدیق رضی اللہ عنہ نماز, لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کے اختتام پر استغفار سکھلا رہے ہیں. ظلم نفسی ظلم نفسی خدا کی ظلم ہوا بخیلی مغفرت. اتنا یعنی میں کہتا ہوں اتنا طویل استغفار ہے یہ, لیکن نماز کے اختتام پر ہے. اس کی تعریف اس کو نہیں دی گئی ہے جس کی نماز درست نہ ہو, جس کی نماز تو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے. یہ استغفار اس کو سکھلایا جا رہا ہے جس کی نماز آپ کے بعد سب سے اعلیٰ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.